آغاز آپ سے کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، کیا جلیل القدر پیغمبر، اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت، تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف جو کہ مختلف ہمیں صورتوں میں نظر آتا ہے اس سے آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا جو ہے یہ یقیناً انسان کے لیے سب سے زیادہ باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات ہیں، اور یہ قرآن پاک کا بھی انداز بیان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک میں مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سبحان۔ تو یہاں پر آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کے اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے جن کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں آئیں۔ خاندانی طور پر یقیناً آپ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یا قطع کلام کی معذرت، یہ اولو العزم انبیاء میں شامل تھے۔ مجھے بتائیے کہ اولو العزم انبیاء جو ان کی تعداد بھی بہت کم ہے نا، یعنی کوئی ایسی کثیر تعداد تو نہیں ہے، سبھی اولو العزم انبیاء تو نہیں تھے؟ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی اولو العزم ہیں، اچھا تمام ہی، لیکن یہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ 313 جو مزید سلیکشن ہے ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک کی 4 مختلف صورتوں میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام مبارک ذکر فرمایا ہے۔ تو زکریا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، تو اس سے آپ کی عزت اور آپ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنی محبت اور کس قدر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایات جو ہیں وہ وابستہ کیے رکھیں، اور آنے والی دنیا کو اس میں سے سبق عطا کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پر بھی جو واقعہ ہے اس کی 2 جہتیں ہوا کرتی ہیں، ایک تو ان کا تعارف اور ان کے حالات زندگی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو سبق دینا بھی مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی آپ کے اس واقعے کے اندر بلکہ حالات زندگی کے اندر بہت سے اسباق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو عمر مبارک تھی، جس وقت آپ کا مشہور واقعہ اولاد کا، اس وقت 90 پلس میں تھے آپ، بعض نے 92 اور بعض نے 94 لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 100 سال سے کافی زیادہ ہوئی۔ تو بصائر ذوی تمییز کے اندر آپ کے 13 القابات کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اچھا 13 القابات، تو ان میں سے ایک کفیل ہے، داعن، منادن، قائم و مسلن، مبشر جن کو خوشخبری دی گئی، اور راہب، خاشع، ذاکر، مسبح، عبد، مستجاب الدعوہ، مسارع فی الخیر، یہ آپ کے القابات قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے آپ کے اس واقعے کو متعدد مقامات پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں اجمالاً اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، آپ کی جو زوجہ محترمہ، اور ان کے آپ نے اشارہ کیا حضرت مریم کی طرف، تو حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت حنا تھا، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کا نام عیشا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں حقیقی بہنیں تھے جی۔ اور اس کے اندر یہ بھی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت کی لغت کے اندر جو ماں کی بہن ہے اس کو بھی خالہ کہہ دیا جاتا تھا، اور جو نانی کی بہن ہے اس کو بھی خالہ کہہ دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے کئی مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے کیا، ٹھیک۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران شریف کے اندر اور سورہ مریم شریف کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر یہ تمام چیزیں ذکر کی ہیں۔ میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے کفالت جن کی شروع کی تھی حضرت مریم کی، تو ان کو ایک محراب، یہاں محراب سے مراد مسجد کا محراب نہیں ہے، بلکہ محراب سے مراد وہ بیت المقدس کے ساتھ جو الگ رہائشی کمرے بنے ہوتے تھے، اس سے مراد وہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حضرت مریم کو وہاں رکھا تھا، تو جب بھی آپ اس کمرے میں جاتے تو وہاں پاتے آپ کے پاس عجیب قسم کے بے موسم پھل ہیں۔ سردیاں ہوتی تو سردیوں کے تو ہوتے ہی، لیکن گرمیوں کے بھی ہوتے، اور جب گرمیاں آ جاتی تو گرمیوں کے پھل تو ہوتے ہی، لیکن سردیوں کے بھی آ جاتے، اور دروازہ بند ہوتا، لانے والے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ آپ احتیاطاً دروازہ بند کر کے جایا کرتے تھے، بالکل لاک کر کے۔ لیکن اس بات پہ آپ حیرت تو ضرور رکھتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت پہ آپ کو یقین، ظاہر نبی تھے تو دوسروں سے زیادہ تھا۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کا ذکر کرنا تو اللہ کی رحمت ہے، تو انبیاء کا ذکر ہمیشہ رحمت ہوا کرتا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ نے یہ دیکھا تو انہ
انا لک ھذا، پوچھا یہ آپ کو کہاں سے آ گئے یہ پھل؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر جو ہے وہ آپ نے دعا کی، اور کس طرح کی یہ بھی قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حضرت زکریا علیہ السلام سے محبت، دعا کی، ہاتھ اٹھا کے کی، دل میں کی، زبان سے کی، اللہ نے وہ بھی پورا نقشہ بیان کر دیا۔ اچھا اس نقشے پہ ہم آئیں گے، میں چاہتا ہوں کہ جو اولاد کی بشارت کے حوالے سے ڈیٹیل بات آپ سے انشاءاللہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید فضائل کے حوالے سے اس وقت آپ بات کیجیے۔ مزید فضائل میں اگر دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح نہیں سمجھی جاتی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی حیات سے وہ نظر آتی ہیں۔ مثلا آپ ایک باغ کے اندر محنت کر رہے تھے، بڑھائی والا کام، لوگ موجود تھے، مالک جنہوں نے آپ کے ذمے لگایا ہوا تھا، جن کے ساتھ آپ کی پیمنٹ طے تھی، اچھا انہوں نے کھانے کے لیے 2 روٹیاں بھیجیں، ٹھیک ہے، آپ سب کے سامنے کھانے لگے اور کسی اور کو نہیں کھلائیں، ٹھیک، خود تناول کر گیا۔ اب یہ ہم لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بھی اکیلا کھا رہا ہے، دوسروں کو پوچھ بھی نہیں رہا، تو جب کھا چکے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کہ آپ نے ہمیں پوچھا تک نہیں اور خود تناول کر گئے آپ نے، اور میں کسی کو دعوت دینا، کھانے کی دعوت دینا یہ ایک استحبابی عمل ہے، لیکن یہ جس نے مجھے بھیجی ہے اس کا میرے ساتھ یہ معاملات ہے، مجھ پہ اس کی مزدوری بغیر کسی استثناء کے کرنی لازم ہے، فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر میں تمہیں یہ 2 روٹیاں کھانے میں شریک کرتا تو تمہارا تو کچھ بنتا نہیں، لیکن میرے جسم میں کمزوری رہتی، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ مالک کا جو مجھ پہ ذمہ ہے وہ میں ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا، اور اس کے اندر جو فرق آ جاتا، اور نبی کی شان نہیں کہ خیانت کرے۔ لہٰذا میں نے جو کھائی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے خود تناول کی ہیں تاکہ میرے جسم میں قوت رہے، اور جو مالک کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وقت کے اندر محنت کرنا لکھا ہے، میں اس کے اندر کسی قسم کا فرق اچھا یہ بالکل ایک نیا نظریہ میں نے آج پہلی مرتبہ سنا، ویسے آپ سے کیا کمال بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہاں مالک کا جو مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ڈیوٹی ہے وہ اس انداز سے پوری کرنی ہے، خیانت نہیں ہونی چاہیے۔